ہماری یہ داڑیاں پیغمبر کے لیے، ہمارے یہ سفید بال پیغمبر کے لیے، ہمارے یہ کالے بال پیغمبر کے لیے، ہماری یہ دستار پیغمبر کے لیے۔ اگر تمہارے فیصلے پیغمبر کی ختم نبوت سے ٹکرائیں گے تو ہمارے فیصلے ہمارے جوتوں کی نوک پر ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آ چکا ہے حالیہ دنوں میں، وہ فیصلہ اپنے ابہام کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے اضطراب کا ذریعہ اور سبب بن چکا ہے۔ امت مسلمہ پریشانی سے دوچار کہ یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسا انصاف ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، ایک مبارک احمد نامی شخص ملعون ہے، قادیانیت کے ساتھ جس کا تعلق، وہ خود قادیانی مربی اور مولوی ہے۔ اس کے خلاف مجموعہ تعزیرات پاکستان کے دفعہ 295C، دفعہ 298C اور B کے تحت اور اشاعت قرآن کے ایکٹ کے دفعہ نمبر 7 اور 9 کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے۔ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے، جیل میں جاتا ہے، کیس سیشن کورٹ میں جاتا ہے، سیشن کورٹ سے آگے ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں پہنچتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب نے اپنے ہاتھوں سے تفصیلی فیصلہ جاری فرما دیا، 5000 مچلوکوں کے عوض اسے باعزت بری کر دیا۔ 295C، 298C اور B کی دفعات کو اڑا کے رکھ دیا، اشاعت قرآن ایکٹ کی دفعہ 7 اور 9 کو بھی اڑا کے رکھ دیا اور اس کو باعزت بری کر دیا۔ اور فیصلے میں قرآن کریم کی آیات کی بھرمار کر دی۔ فیصلے کے صفحہ نمبر 3 شیک نمبر 9 کے اندر ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب قرآن کریم کی یہ آیت لکھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، دین اسلام میں کوئی زیادتی نہیں ہے، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب آئین پاکستان کی دفعہ 21 کی شک نمبر 1 کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے میں، عمل کرنے میں اور اپنے مذہب کے بیان کرنے میں کھلی اجازت ہے۔ اور پھر شک نمبر 20 کے تحت لکھتے ہیں کہ انہیں اپنی عبادت گاہیں اور تعلیمی ادارے بنانے کی اجازت ہے۔ پھر آئین کی دفعہ 22 کے تحت لکھتے ہیں کہ انہیں تعلیم دینے اور دلانے کی اجازت ہے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے چیف جسٹس صاحب، کیا قادیانیت بھی کوئی مذہب ہے جس کی مذہبی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سن لیجئے، قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر ڈھکوسلا، یہ اسلام کے نام پر فراڈ، یہ اسلام کے نام پر بدنما داغ، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ ان کے پاس مذہبی شناخت ہے۔ اگر آپ کو آئین پاکستان کا علم نہیں ہے تو ایک مسجد کا مولوی جو لائر نہیں ہے، جو ایڈوکیٹ نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، اتنی سمجھ تو مجھے بھی ہے کہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 298 B اور C کے تحت پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ قادیانیوں کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے، لیکن اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد کی طرز پر عبادت گاہ نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اس میں نماز نہیں ادا کر سکتے، اور مذہب کی تعلیم نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اور اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ یاد رکھو، مبارک احمد نامی شخص وہ اپنے خود ساختہ قادیانی مذہب کی تعلیم دے رہا تھا،
اس کی نشر و اشاعت کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، اور قرآن کریم میں تحریف کر کے ایک جگہ نہیں 63 مقامات پر قرآن مجید میں تبدیلی کر کے قرآن مجید سے اپنے قادیانی مذہب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور قرآن مجید میں جہاں پر میرے پیغمبر کا تذکرہ ہے وہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اپنی مذہب کی نشر و اشاعت کر رہا تھا، اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا، اس پر مقدمہ درج ہوا، اسے اریسٹ کیا گیا، آپ کے پاس چیف جسٹس صاحب مقدمہ لگا، آپ نے مبہم فیصلہ دے دیا۔ اب چیف جسٹس صاحب کے کچھ وفادار لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے مذہب کی بات کی ہے، قادیانیت کی بات نہیں کی۔ چیف جسٹس صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں ان صحافیوں سے بھی سوال کر رہا ہوں، میں ان تجزیہ نگاروں سے بھی سوال کر رہا ہوں، اور میں ان ادیبوں سے بھی سوال کر رہا ہوں، میں ان علماء سے بھی سوال کر رہا ہوں جو فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اگر مطلقاً مذہب کی بات کی ہے، یہ مقدمہ کس پر تھا؟ یہ ملزم کون تھا ان کے سامنے؟ یہ مبارک احمد نامی شخص کون تھا جس پر مقدمہ ہے وہ قادیانی، جس پر مقدمہ، جس پر FIR درج ہے وہ قادیانی ہے، جو اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا تھا وہ قادیانی ہے، جو قرآن کریم میں تحریف کر رہا تھا وہ قادیانی ہے، جو سادہ لو مسلمانوں میں اپنا تحریف شدہ قرآن بانٹ رہا تھا وہ قادیانی ہے، جو اریسٹ ہوا وہ قادیانی ہے، جو گرفتار ہوا وہ قادیانی ہے، جو جیل میں گیا وہ قادیانی ہے، جس کا مقدمہ سیشن کورٹ میں لگا وہ قادیانی ہے، جس کا مقدمہ ہائی کورٹ میں لگا وہ قادیانی ہے، جس کا مقدمہ قاضی صاحب آپ کے پاس پہنچا وہ قادیانی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ مطلق مذہب کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کے فیصلے کو اسی مقدمے کے تناظر میں پڑھا جائے گا، اسی مقدمے کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ قاضی صاحب، آپ نے قادیانیت کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے۔ قاضی صاحب، آپ نے تحریف قرآن کا راستہ آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قاضی صاحب، آپ کے فیصلے میں دجل و فریب ہے، آپ کے فیصلے میں مکاری ہے، آپ کے فیصلے میں ہوشیاری ہے۔ قاضی صاحب، آپ کے فیصلے سے امت مسلمہ کو تکلیف پہنچی ہے، امت مسلمہ غم کی کیفیت میں مبتلا ہے، امت مسلمہ اضطراب کی کیفیت سے دوچار ہے، امت مسلمہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ قاضی صاحب، آپ کے فیصلے نے ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا ہے۔ قاضی صاحب، آپ کا عہدہ اپنی جگہ پر، منصب اپنی جگہ پر، اقتدار اپنی جگہ پر، کرسی اپنی جگہ پر، آپ کا چیف جسٹس ہونا اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے آپ کا یہ فیصلہ جہاں اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے، پیغمبر کے اسوہ کے خلاف ہے، پیغمبر کے نمونہ کے خلاف ہے، پیغمبر کے فرامین کے خلاف ہے، وہیں پر آپ کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی ججز کے فیصلے کے بھی خلاف اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا لگا ہوں، آپ سمجھدار ہیں کہ جس مذہب کو آزادی کی بات دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس مذہب کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قادیانیت ایسا بدبودار مذہب جس میں العیاذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ ہے، اور حکیم نور الدین نامی ملعون العیاذ باللہ حضرت ابو بکر کی جگہ پر ہے، جس میں مرزا محمود العیاذ باللہ حضرت فاروق اعظم کی جگہ پر ہے۔ کیا اس بدبودار مذہب کو
آزادی ملنی چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب، شیطان کو جس طرح چیف جسٹس کا نا جسٹس کے منصب کی توہین ہے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو الیاذ باللہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ دین اسلام کی بھی توہین ہے اور بغاوت ہے۔ جس طرح آپ کی توہین برداشت نہیں ہے، ججز کی توہین برداشت نہیں ہے، آپ کو اپنی کرسی کی توہین برداشت نہیں ہے، آپ کو اپنے آئین کی توہین برداشت نہیں ہے، تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمیں بھی اپنے پیغمبر کی عزت کائنات سے بڑھ کر عزیز ہے، ہمیں پاک پیغمبر کی توہین بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو اپنی توہین برداشت نہیں ہے تو اہل اسلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی برداشت نہیں ہے۔ ہمارا فیصلہ واضح ہے، آپ کا فیصلہ جو ہو، ہمارا فیصلہ بڑا واضح ہے۔ قاضی صاحب، ایک طرف آپ کا عہدہ ہے، ایک طرف آپ کا منصب ہے، ایک طرف آپ کا اقتدار ہے، ایک طرف آپ کی طاقت ہے، ایک طرف آپ کی پاور ہے، ایک طرف آپ کی کرسی ہے، اور ایک طرف سپریم کورٹ کی عمارت ہے، اور ایک طرف جھولتے ہوئے ترازو ہیں، اور ایک طرف تمہارا عدل و انصاف ہے، اور ایک طرف تمہارے فیصلے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دوسری طرف میرے پیغمبر کی عزت ہے، میرے پیغمبر کی عظمت ہے، میرے پیغمبر کی رفعت ہے، میرے پیغمبر کی بلندی ہے، میرے پیغمبر کی شان اور شوکت ہے، میرے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ ہے، میرے پیغمبر کی آن بان اور شان ہے۔ ہاں ایک طرف تمہارے فیصلے اور دوسری طرف اہل اسلام کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، الفت ہے، مودت ہے، چاہت ہے، اپنائیت ہے۔ ایک طرف تمہارے فیصلے اور دوسری طرف میرے پیغمبر کا قرآن ہے، میرے پیغمبر کا حدیث ہے، میرے پیغمبر کے فرامین ہے، میرے پیغمبر کا اسوہ ہے، میرے پیغمبر کا نمونہ ہے، میرے پیغمبر کا گھرانہ ہے، میرے پیغمبر کا یارانہ ہے، میرے پیغمبر کے صحابہ ہے، میرے پیغمبر کے اہل بیت ہیں۔ اگر تمہارا فیصلہ، تمہارا اقتدار، تمہاری کرسی، تمہاری پاور، اگر تمہاری طاقت پیغمبر اسلام کی عزت سے ٹکرائے گی، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت سے ٹکرائے گی، اگر تمہارے فیصلے پیغمبر کی ختم نبوت سے ٹکرائیں گے، پھر ہمارا فیصلہ بھی سن لیجئے، فیصلہ جس کسی کا ہوگا، عہدہ جس کسی کے پاس ہوگا، منصب جس کسی کے پاس ہوگا، اقتدار جس کسی کے پاس ہوگا، طاقت جس کسی کے پاس ہوگی، پاور جس کسی کے پاس ہوگی، تمہارے فیصلے ہمارے جوتوں کی نوک پر ہوں گے، تمہارے فیصلے ہمارے جوتوں کی نوک پر ہوں گے۔ سن لو، ہمارا فیصلہ بڑا واضح کہ ہماری دوستیاں بھی ہمارے پیغمبر کے لیے، ہماری دشمنیاں بھی ہمارے پیغمبر کے لیے، ہماری موافقت بھی ہمارے پیغمبر کے لیے، ہماری مخالفت بھی ہمارے پیغمبر کے لیے، ہمارا سب کچھ ہمارے پیغمبر کے لیے، ہماری عزتیں پیغمبر کے لیے، رفعتیں پیغمبر کے لیے، بلندیاں پیغمبر کے لیے، شان اور شوکت پیغمبر کے لیے، ہماری یہ داڑیاں پیغمبر کے لیے، ہمارے یہ سفید بال پیغمبر کے لیے، ہمارے یہ کالے بال پیغمبر کے لیے، ہماری یہ دستار پیغمبر کے لیے، ہمارا یہ لباس پیغمبر کے لیے، ہمارا یہ حلیہ پیغمبر کے لیے، ہمارا جینا پیغمبر کے لیے، ہمارا مرنا پیغمبر کے لیے، ہماری عزتیں پیغمبر کے لیے، بلکہ یوں کہوں گا کائنات کی ساری عزتیں پیغمبر کے لیے، ساری عظمتیں پیغمبر کے لیے، ساری محبتیں پیغمبر کے لیے، ساری الفتیں پیغمبر کے لیے، ساری اپنائیتیں پیغمبر کے لیے، ساری چاہتیں پیغمبر کے لیے، سارے احساسات پیغمبر کے لیے، ہمارے احساسات پیغمبر کے لیے، ہمارے جذبات پیغمبر کے لیے، ہمارے فیصلے پیغمبر کے لیے، ہمارے وعدے پیغمبر کے لیے، ہمارے عہد و پیمان پیغمبر کے لیے، ہمارے قول و قرار پیغمبر کے لیے، ہمارے معاہدے پیغمبر کے لیے، ہمارا سب کچھ ہمارے پیغمبر کے لیے، ہمارا پیسہ پیغمبر کے لیے، ہمارا مال پیغمبر کے لیے، ہماری جائیداد پیغمبر کے لیے، ہمارا کاروبار پیغمبر کے لیے، ہمارا سب کچھ ہمارے پیغمبر کے لیے، ہماری دکانیں پیغمبر کے لیے، ہمارے مکان پیغمبر کے لیے، ہماری ملیں پیغمبر کے لیے، ہماری فیکٹریاں پیغمبر کے لیے، ہمارا سب کچھ ہمارے پیغمبر کے لیے، ہم کچھ بچا کے نہیں چھوڑیں گے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے بچے بھی ہمارے پیغمبر کے لیے،
کہو بے شک ہمارے بچپن بھی پیغمبر کے لیے، ہماری جوانیاں بھی پیغمبر کے لیے، ہمارے بڑھاپے بھی پیغمبر کے لیے، ہمارے سفید بال بھی پیغمبر کے لیے، ہمارے کالے بال بھی پیغمبر کے لیے، ہمارا جسم بھی پیغمبر کے لیے، ہمارا روح بھی پیغمبر کے لیے، ہمارا خون بھی پیغمبر کے لیے، اور ہماری گردنیں بھی پیغمبر کے لیے، ہماری گردنیں بھی پیغمبر کے لیے، ہمارا سب کچھ پیغمبر کے لیے۔ پیغمبر کی صرف محبت چاہیے، پیغمبر کی محبت ہمارے لیے، اور ہمارا سب کچھ پیغمبر کے لیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔